بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامی کیوں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 23ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورہ یاسین پہلی آیت میں بجائے اس کے کہ مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت کی جاتی، نہایت ہی حکیمانہ انداز میں یہ فرمایا کہ میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم بھی اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کیا میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود قرار دوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے اور نہ ہی وہ مجھے نجات دے سکیں۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا کہ سورج، چاند اور سیارے قادر مطلق کے نظم کے تابع چل رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ آیت نمبر 65 سے بتایا کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے رہے۔ آیت نمبر 78 سے منکرین آخرت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک بسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ زندہ کون کرے گا، اور پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق تبارک و تعالی زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پہلے پیدا کیا تھا، حالانکہ اب کوئی ذرہ خاک یا راکھ موجود ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور کن کہنا بھی ضروری نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے۔ سورۃ الصافات پہلے شیطان کا داخلہ عالم بالا کی طرف ہوتا تھا، مگر آیت نمبر 10 میں بتایا کہ اب اس کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے، اگر وہ ادھر کا رخ کرے تو اس پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کیے جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے، جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے۔ پیکرے شرم و حیا پورے ہوں گی اور وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 62 سے جہنمیوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ شیطان کے سروں کی طرح دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والے زقوم تھور کے درخت ان کے غذا ہوں گے، پھر انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک بار پھر مذکور ہوا ہے کہ آپ قوم کے ساتھ میلے میں نہیں گئے اور ان کے بڑے بت کو پاش پاش کر دیا، پھر انہوں نے آگ کا ایک الاؤ تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، اپنے باپ کے ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچنے کے بعد خواب میں ان کے ذبح ہونے کا حکم دیے جانے، پھر باپ بیٹے دونوں کے حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم میں خم کیے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر غیب سے نمودار ہونے والے ایک مینڈے کے ذبح کیے جانے کا ذکر ہے، جسے قرآن نے ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کے قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے، پھر قرۂ اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی سے دریا میں ڈالے جانے، پھر مچھلی کے انہیں نگل جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اعجاز ہے کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، اور ان تمام مراحل میں وہ اپنی خطائے اجتہادی پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، پھر انہوں نے توبہ کے ارادے سے یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لوکی کی ایک بیل کو اگا کر ان پر سایہ فگن کر دیا۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ وہ 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 10 ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، جو خدائی کے دعوے کرتے تھے، فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمانوں کی طرف چڑھیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں، پھر انہیں اپنے عجز کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اس صورت میں قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کا ایک بار پھر ذکر فرمایا، اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان پر اللہ کا عذاب سچ ثابت ہوا۔ آیت نمبر 17 سے داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ پرندے زبور کی تلاوت کرتے وقت جمع ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں سلطنت، حکمت اور قول فصیح عطا کیا تھا۔ ان کے پاس دائر ایک مقدمہ ذکر آیا، ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں وہ ایک بھی اس کو دے دوں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک دمبی کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا ہے۔ اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ قرآن سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت اچھے بندے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 41 ہے ایوب علیہ السلام اور ان کے مصائب کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، ان کے پاؤں کی ضرب سے غسل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے وسیلہ شفا بھی بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اہل و مال کی جو نعمتیں ان سے صرف فرمائی تھی وہ ان کو دگنی مقدار میں دوبارہ عطا فرما دی۔ انہوں نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے بری ہونے کے لیے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا کر ایک ضرب لگائیں تو قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام صابر تھے، اللہ کے پیارے بندے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 49 سے اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 71 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق، تمام فرشتوں کے انہیں سجدہ کرنے اور تکبر کی بنا پر شیطان کی طرف سے سجدے سے انکار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جواب طلب فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، تو تمہارے اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانے ہوئی؟ شیطان نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ، آدم علیہ السلام کا مادہ تخلیق مٹی سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی خطائے اجتہادی کو تسلیم کرنا اور اس پر اللہ سے معافی مانگنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اپنی معصیت پر ڈٹ جانا اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سہارا لینا یہ ابلیس کا شعار ہے۔ پھر بتایا کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی کہ اس نے عہد کیا کہ میں اللہ کے مخلص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ سورۃ الزمر۔ اس سورت کی ابتدا میں حکم فرمایا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جھوٹے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 5 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، گردش لیل و نہار کا نظام بنایا، سورج اور چاند کے لیے اپنا مدار اور منزلیں مقرر فرمائیں، تمام انسانوں کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تہ در تہ ظلمتوں میں جبین کی پرورش کرتا ہے۔ پھر انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ نعمت ملے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جو اپنی راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھے تو ان کا مرتبہ بلند ہے۔ تعلیم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ مجھے خالص اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، مجھے سب سے پہلے مسلمان بننے کا حکم دیا گیا اور میں اپنے دین عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔ آیت نمبر 21 میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کا بیان ہوا ہے اور اس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین میں چشمے جاری کیے، رنگ برنگی فصلیں اگائی، پھر جب فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے تو اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا کہ یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، یہ قرآن عربی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ سامعین محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔